تو یاد رکھیے کہ مومن رہتا دنیا میں ہے، جیتا آخرت کے لیے ہے. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے، ایک حصہ کافر کے لیے ہے. مومن دنیا سے آخرت کے لیے زاد راہ یعنی سامان اکٹھا کرتا ہے. مومن دنیا میں آتا ہے، وہ چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، عمل اکٹھے کر رہا ہے، کس لیے؟ آگے کے لیے. منافق دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی وہ مال اکٹھا کرتا ہے، وہ ساری محنت کرتا ہے تاکہ دنیا کو اور خوبصورت بنا دے. اور کافر خوب عیش کرتا ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، لہذا اس کی ساری اول آخر حسرتیں وہ دنیا میں ہی پوری کرنا چاہتا ہے. افسوس یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے ان 2 لوگوں کے طریقے کو اختیار کر رکھا ہے، اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو یاد رکھیے صرف دنیا کے لیے محنت اور دنیا کے لیے کوشش کرتے رہنا آخرت کو بھول کر یہ سخت نقصان کا باعث ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے. سورۃ کہف کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، سارا کچھ صرف دنیا کے لیے کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے خوش بھی ہیں اس پر. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے. دنیا کے لیے کیا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گئے، جتنا مال اکٹھا کیا قبر میں تو لے جا نہیں سکے، دنیا میں ہی چھوڑ کے آئے، پیچھے بچوں نے سارا تقسیم کر لیا، اوروں نے فائدہ اٹھایا، اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہی نہیں تھا، کوئی صدقہ کرتا ہی نہیں تھا، سب کچھ دنیا کے لیے رکھا ہوا تھا، شاید ہمیشہ رہنا ہے یہاں.